वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जो नई एक लफ्ज़ी जंग शुरू हुई है मईशत के हवाले से, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात लिए गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, और जो उन्होंने फ़ैसले किए कि मार्केट्स जल्दी बंद हों, शादी हॉल जल्दी बंद हों, और अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह वो उम्मीद कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने 2000 जो माफ़ करिएगा PDM है उसकी हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है उसके ऊपर एक वाइट पेपर जो है वो जारी किया, और उसमें उन्होंने इन सब इश्यूज़ की बात की, जैसे ज़राअत है, सर्कुलर डेट है, एक्सपोर्ट्स का इशू है। काफ़ी ऑब्वियसली अपोजिशन की जमात है, तनकीद काफ़ी थी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ रहीं और मईशत की जो सूरत हाल है। आज उसके रद्द अमल पे इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने दीगर वफाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकसद लग यही रहा था कि सिर्फ वो जो वाइट पेपर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है तनकीद, उसका जवाब दिया जाए। सब जो दावे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको गलत करार दिया। जैसे कि सब चैनल्स पे तकरीबन इस वक्त हेडलाइन चल रही है कि इसहाक डार साहब ने मुस्तरद कर दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर है। अब ऑब्वियसली अपने भी फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वज़ीर ख़जाना ने सामने रखे, बहुत तवज्जो से सब सुन रहे थे कि वो आगे आने वाले दिनों के हवाले से क्या बात करते हैं। इसी हवाले से उन्होंने ये ज़िक्र किया कि अगले जो चंद रोज़ हैं उसमें सऊदी अरेबिया की तरफ से जो डिपॉज़िट्स हैं पाकिस्तान के वो बढ़ा दिए जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना से रोल ओवर के लिए गुफ्तगू हो रही है। अब ऑब्वियसली यहाँ सवाल यही पैदा होगा कि क्या ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, क्या ये इक़दामात या क्या ये मदद जो है ये काफ़ी रहेगी। इसके साथ साथ जो एनर्जी बहरान है उस हवाले से हुकूमत ने भी गुज़िश्ता रोज़ कुछ फ़ैसले किए, जिसमें ये कहा गया कि जो मार्केट्स हैं मुल्क भर में वो 8:30 बजे बंद होंगी, शादी हॉल्स जो हैं उनको 10 बजे तक बंद होना है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स अब तक जो सामने आई हैं लग नहीं रहा कि मुल्क भर में इन अहकामात पे अमल हो रहा है। 24 घंटे में एक तरफ तो पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमतें हैं, और कुछ जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि बात कंसल्टेशन पहले होनी थी, उसके बाद ये करना चाहिए था। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और एनर्जी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसहाक डार साहब ने बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी वफाकी वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने बहुत तफसील से शेयर किए। पर सर कुछ ये भी बात हो रही है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उस हवाले से और आने वाले दिनों में जो डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा है जिसको ऑब्वियसली उन्होंने रद्द किया, मुस्तरद किया, उस पर उन्होंने कोई ख़ास तफसील नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ जिक्र किया डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे सऊदी अरेबिया की तरफ से, चीन से रोल ओवर की बात हो रही है। IMF का कोई जिक्र हमें वी कुडंट पिन पॉइंट इट। सर ये काफ़ी रहेगा? इज़ दिस इनफ ऑफ अ पाथवे टू फिक्स द इकोनॉमी इन द कमिंग डेज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली आरफा साहिबा, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी वंस अगेन। देखिए, आपका जो सवाल है, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डार साहब की तफसील जिसमें उन्होंने सारी प्रोवाइड की और एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद Q&A सेशन भी हुआ। तो मेरी तो ये राय है कि जी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को एड्रेस किया, जो सवाल आपने पूछा है IMF के हवाले से, बल्कि 2-3 वहाँ पे सहाफ़ियों ने जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं, IMF से रिलेटेड भी सवाल पूछा, और ये जो खदशात हैं या जो कंसर्न शेयर हो रहे हैं ये सारे वहाँ पे पूछने का मौका भी दिया गया और उसका वाज़ेह जवाब भी दिया गया। और मैं यहाँ पे आई विल ट्राई कि मैं उसी तरीके से, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ वही है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सही। फरमाया है,
تو میں آئی ول ٹرائی اینڈ پریزنٹ دس. دیکھیے انہوں نے دو باتیں کی جی. ایک تو یہ کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, دا گورنمنٹ ریمینس کلیئرلی کمیٹڈ ٹو کمپلیٹنگ دیٹ پروگرام, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس میں ایک دو چیزیں تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 9th ریویو سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے, مگر آئی ایم ایف اس سے کچھ زیادہ معلومات مانگ رہا تھا. وہ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پچھلی اپنے دور میں آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ ڈائنامک آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ اور تھی. اس دفعہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کچھ زیادہ ہے بیکاز آف جو پی ٹی آئی کی حکومت کے ایکشنز رہے ہیں کہ ایک چیزیں کمٹ کر کے ریورس کر گئی تھی. تو ہم نے یہ پچھلے 6-7 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو ایشورنسز چاہیے اس کا نیچر بہت بدلا ہوا ہے اس چیز سے جو پی ایم ایل این کے پچھلے دور میں تھا, بیکاز آف دا ٹریک ریکارڈ لیفٹ بائی دا پریویس گورنمنٹ, بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. ساتھ ہی ساتھ فلڈ سے جو ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری ریہیبلیٹیشن کی, وہ اس کی فائنینسنگ کی بھی بات کریں تو یہ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بڑے واضح طور پہ بتائی کہ اب کیونکہ 9th ریویو کے ساتھ 10th ریویو بھی ڈیو ہو رہا ہے, تو اس کا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 9th اور 10th ریویو جو ہیں وہ اب موسٹ لائکلی اکٹھے ہوں گے. مگر اوور آرچنگ مین بات یہ ہے کہ حکومت بالکل کمیٹڈ ہے آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی. دوسرا, ڈیفالٹ کے کنسرنس کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے رد کیا. انہوں نے بتایا کہ جی اوور آل ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ ہماری 20-22 ارب کی اس سال کی ایکسپیکٹڈ تھی فسکل ایئر کی, اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی اگر آپ 8 سے 10 ارب ڈال دیں, چونکہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم نے خاطر خواہ ریڈیوس کیا امپورٹس کے اوپر کنٹرولز ڈال کے اور دیگر اقدامات اٹھا کے. تو اس سے زیادہ ویسے بھی 2016-17 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ایک دفعہ پہلے ریز کر چکی ہے, اینڈ یہ سعودی اور چائنیز جو انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں اس کا, تو یہ سب چیزیں ہی ایڈریسڈ. تو 2-3 تھنگز ان ویری کوئکلی کہ ڈیفالٹ کا کوئی کنسرن نہیں. بلال صاحب, if I could come back to you later, حسان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ابھی we'll just come back to you, تو پھر آپ جو اگر تب بتا دیں 2-3 پوائنٹس. جی حسان صاحب, آپ نے بلال صاحب کی گفتگو سنی, آپ سر ان کی ان باتوں پہ اتفاق کریں گے کہ ایک ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, رد کر دیا ڈار صاحب نے, اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام میں کمیٹڈ ہیں اور نیگوسیشنز جاری ہیں اور جلد ہی امید کرتے ہیں ہم وہ مکمل ہو جائیں گی؟ اچھا عارفہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ان کی بات پہ یقین کروں, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بات صریحاً غلط ہے. اور یہ صرف اب ایک سیاسی بیان بازی نہیں ہے, بلکہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, جتنے بھی اکنامک اینالسٹ ہیں, آپ بھی سارے اخبارات دیکھتی ہیں, ٹی وی دیکھتی ہیں, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک بہت زیادہ ہے اور بہت جلدی ایکشن کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ اچھی بات اگر ہے تو, کیونکہ ہماری پارٹی کی اور میری ذاتی طور پہ بھی یہی رائے ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ باقی تمام ممالک اور باقی تمام ملٹی لیٹرلز تب آپ کی مدد کریں گے جب آئی ایم ایف کا لیٹر آف کمفرٹ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی آئی ایم ایف سے بات چیت طے ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ 1 منٹ سیاست کو سائڈ پہ رکھ دیں تو 2 طرح سے جج کر سکتے ہیں. یا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رزلٹ کیا ہیں. رزلٹ تو ہمارے سامنے ہے, آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے, اور ابھی تک جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, امپورٹس کے اوپر پابندیاں ہیں, ایکسچینج ریٹ اس وقت ملک میں 2 ہیں, اور اتنا بڑا فرق کبھی نہیں رہا کہ مارکیٹ ریٹ کوئی اور ہو اور انٹر بینک ریٹ نہ ہو, بالکل نیچے ہو. تو وہ بھی آپ کو پتا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے. لیکن چلیں, اگر رزلٹ نہیں ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ آنے میں وقت لگے گا تو آپ کسی کو اس کے پلان کے اوپر جج کر سکتی ہیں. آج تک کوئی کمپریہنسو پلان پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس نہیں کرایا. آپ جس پلان کی بات کر رہی ہیں انرجی کنزرویشن, یہ تو اب آ کے آیا, اور وہ بھی صرف انرجی کنزرویشن کی حد تک ہے. اور آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ میں نے ان کی پریس کانفرنس میں دیکھ نہیں سکا, میں ابھی پڑھ رہا تھا جو اس کی ٹکٹس وغیرہ آئے تھے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ تو بات کی ہے کہ ہمارے دوست ممالک پیسے کچھ دے دیں گے شاید یا ایسے, لیکن کوئی ایک جو پلان ہوتا ہے وہ نہیں دیا. مثلا آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف نے جو 3-4 چیزیں بڑی پھنسی ہوئی ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ 125 ارب روپیہ ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے, بجلی اور گیس کے ٹیرف کے بارے میں کیا کریں گے, اور سب سے بڑھ کے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے کلیئر پوزیشن لینی ہے,
اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے بات کرنی اور ایک کلیئر ٹائم لائن دینی ہے. کہ انرجی کنزرویشن جو ہے وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں کا ریاکشن آیا ہے کہ جی مسترد کر دیا ہے, سر کیا اب آپ لوگ, پہلے بھی آپ کی وہ آڈیوز آ چکی ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو سکٹل کر دیں, اب یہ بھی آپ کی کوشش ہے حکومت کو انڈرمائن کرنے کی, آپ لوگ یہ بالکل خیال نہیں کر رہے کہ اس وقت ملک کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ انرجی کنزرویشن ہو؟ پنجاب حکومت نے بھی صاف انکار کر دیا اور کے پی نے بھی. قطعاً نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بالکل اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی کوئی مدد چاہیے تو وہ ہمیں دینی چاہیے اور ہم دیں گے ملک کی خاطر. مسئلہ کیا ہے؟ دو مسئلے ہیں. نہیں سر, انرجی کنزرویشن جو ہے وہ تو ہماری ضرورت ہے نا سر. میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو, مجھے عارفہ بتا دیں اس میں مسئلہ کیا ہے. دو مسئلے ہیں. پہلی بات, جو پروپوزل دیا گیا ہے, اگر آپ نے انرجی کنزرو کرنی ہے عارفہ, تو آپ کریں گے کنزرو جو آپ کے ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں. آپ کے ملک کا 60% جی ڈی پی تو سروسز سیکٹر سے آ رہا ہے. آپ نے ان کا جو پرائم ٹائم ہے آپ نے ان کے اوپر کڑھاڑا چلا دیا. آئی ایم ایف کا پروگرام لانا ہے لیکن معیشت کا پہیہ چلا کے لانا ہے نا. اگر معیشت ہی بند کر دیں گے تو آپ کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بند ہو جائے گا, بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ نے وہاں دیکھ کے لگانا ہے جہاں پر آپ کی اکانومی کو, معیشت کو کم از کم نقصان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے فیصلے پاکستان کے آئین کے تحت چلنا ہے نا. میری ایک بات سن لیں جی. آئین کے تحت اگر آپ نے صوبائی حکومتوں میں ایسے فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو کنسلٹیشن کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ لینا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ چیز لے کے جائیں, پروونسز سے بات کریں, ان کا فیڈ بیک لیں. آپ اسلام آباد میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے صوبائی حکومتوں کا فیصلے تو نہیں کر سکتے. آئین کی روشنی میں تو یہ آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی نا, کنسلٹ کریں اور ہمارا مشورہ لیں. بالکل ٹھیک جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک آئیں گے ہم اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے اور حسان خاور صاحب سے. بلال صاحب, آپ نے حسان صاحب کی بات سنی, خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ جی کنسلٹیشن ہی کر لیتے آپ لوگ یہ انرجی پلان جو ہے آپ نے انٹروڈیوس کرنے سے پہلے. جی دیکھیے, کنسلٹیشن کا تو ایک ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت پہلے تھی وفاق میں, تب بھی کتنا ان کا کنسلٹیٹیو رویہ تھا, خواہ وہ پارلیمان ہو, خواہ وہ بطور وزیر اعظم ایگزیکٹو ہو. اور ابھی پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا ان کی حکومت کا خود کمٹ کیا ہوا پروگرام پہ جب ان نے پاپولسٹ وجہ سے اس کو خود رد کیا اور ریورس کیا, تو اس کے بعد جب اس حکومت نے, موجودہ حکومت نے آ کے ایک مشکل اقدامات اٹھا کے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کیا, تو کس طرح اس کو انہوں نے خود سبوٹاج کیا. تو یہ بدنیتی, بدقسمتی سے کیونکہ وہ برے ہیں اس لیے, اور وہ کیونکہ ان کی بدنیتی ہے اس لیے آپ لوگ کنسلٹ کریں گے ہی نہیں. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے, ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے ملک کے کام کرنے کے لیے. ان لوگوں کی تو کوئی نیت نہیں ہے. یہ خواہ وہ سائفر کا معاملہ ہو, خواہ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, یہ کسی بھی چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں جسٹ ٹو پروو سم چیپ پولیٹیکل پوائنٹ. سر آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی, اس میں یہ ڈسکس کیا؟ ابھی چلیں ان سے کہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیے کنزرویشن میجرز گورنمنٹ نے اناؤنس کیے, آپ کو اس میں کوئی چیز غلط لگتی ہے, کوئی چیز صحیح لگتی ہے, اس کے اوپر آ کے اپنے پوائنٹس دیتے ہیں. چلیں اس کا آلٹرنیٹیو کوئی آپ کنزرویشن پلان بتا دیں کہ کہیں اس چیز سے ہم ڈس ایگری ہم اپنا کر لیں گے. تو سی سی آئی پر یہ صحیح غلط کی تو بات نہیں ہے نا سر, کنسلٹیشن کی ہے. جیسے این سی جتنے تعلقات پی 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 اور پی ٹی آئی کے خراب تھے, بٹ کووڈ کے دنوں میں جب این سی او سی بنا تو وہاں کنسلٹیشن تو ہوتی تھی نا سر. جب یہ لوگ دھرنا کر کے پچھلی حکومت میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سبوٹاج کرتے, تب بھی پی ایم ایل این نے ہاتھ بڑھا کے الیکشنز ایکٹ میں ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کی تھی. پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی اس میں شبہ عام طور پہ نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ اٹ از دا نیڈ آف دا آور, ارجنٹلی میجرز اناؤنس کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ شاید سی سی آئی میں بھی یہ معاملہ جائے گا, بٹ دیٹ از مور لانگ ونڈیڈ. ان دا مین ٹائم اگر یہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں بہتر تو اس کو امپلیمنٹ کریں, نہیں سمجھتے تو نہ کریں, مگر ایٹ دا مومنٹ ان کا رویہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میرٹس. کین یو افورڈ ٹو سے دیٹ کہ نہ کریں؟ جب آپ مجھے آپ ذرا پوائنٹ مکمل جی سو دیکھیے بات نہیں ناٹ ایٹ آل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیے کنسلٹیشن ہو تو بہتر ہے. اگر ابھی میجرز اناؤنس ہو گئے تو اس کے میرٹس کے اوپر یہ بات کر لیں, اور کنسلٹیشن کی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر ممکن ہو تو سی سی آئی کے اندر ضرور کچھ معاملات جائیں تو اور بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں اگر وہ ماحول بن جائے, مگر ایک اوور آل پیرائے میں بھی آپ پولیٹیکل دیکھیے. دوسری بات ذرا میں کائنڈلی, یہ جو وائٹ پیپرز کی بات ہوئی تھی, ویری کوئکلی سر. ہاں
جی اس میں دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت جب یہ آ کے باتیں کرتی ہے نا، انہوں نے ابھی بھی جو کل وائٹ پیپر شائع کیا اس کے اندر یہ ڈیلیبریٹلی مس اسٹیٹ کرتے ہیں فیکٹس. اب میں کامنٹری کی بات نہیں کر رہا، اچھا میں کہہ رہا ہوں چلیں آپ سلیکٹو فیکٹس بھی ڈال دیں نا، تو وہ سلیکٹو فیکٹس بھی یہ ڈیلیبریٹلی غلط چوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سٹارٹنگ پوائنٹ ریزروز کا ایک ڈیفینیشن لیں گے، اینڈنگ پوائنٹ دوسرا لیں گے، تو یہ بدنیتی اس میں ظاہر ہوتی ہے. اور یہ چیزیں ڈار صاحب نے بالکل ٹھیک. سر یہ اگر میں حسان صاحب کے پاس لے کے جا سکوں پوائنٹ. جی حسان صاحب، بدنیتی ہے، فیکٹس کو مس اسٹیٹ کرتے ہیں آپ لوگ. اچھا میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے جو بات اصل آپ نے کی نا مجھ پہ ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، ایم کیو ایم والے ان کے انرجی کنزرویشن پلان پہ کیا کہہ رہی ہیں. ایم کیو ایم والے تو ان کے گورنمنٹ کے پارٹنرز ہیں نا. وجہ کیا ہے؟ ان کی حکومت، ان کی بھی نیت کا فقدان ہے، وہ گورنمنٹ کو جیپٹائز کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ کراچی میں وہ کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریڈرز کا یہ کنسرن ہے. اسی طرح لاہور میں ہم ہے، پشاور میں ہم ہے، ہماری کانسٹیچوئنسیز کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں. اگر ایک فورم ہوتا ہے جی، ہم بالکل آپ کو دیں گے، آلٹرنیٹیوز بھی دیں گے، بات بھی ہوگی، کہیں آپ کی بات مانیں گے، کہیں آپ ہماری مان لیں گے. لیکن وہ تمام معاملات جو صوبائی حکومتوں کے نیچے ہیں، اس کی کنسلٹیشن کا ایک پروسیس ہے. آپ منسٹری آف آئی پی سی میں لے کے جائیں، سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں، وہاں پہ یہ بات ہو، ایگری ہو. آپ نے بڑی اچھی عارفہ ایگزامپل دی ہے کووڈ کی. تو انہوں نے یہ پروسیس نہیں کیا، یہ بڑے ہبڑ دبڑ کے اندر ایک چیز اناؤنس کر دی ہے، اور سوچا بھی نہیں، اور نہ ہی کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. سر اور اب یہ ایسی حسان باتیں صاحب، کر بٹ رہی یہ ہیں، پھر آپ کی کوئی طرف پروسیس سے، فالو میں نہیں اب کیا آپ گیا. کی طرف سے، وہ بالکل ٹھیک ہے، پروسیس انہوں نے شاید نہیں فالو کیا، بٹ سر یہ کیا اب آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی میں آپ کی کمٹمنٹ ہم لے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پروسیس کو شروع کیا تو آپ لوگ آگے سے اس کو جنرسلی ایکسیپٹ کریں گے ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ بالکل وہ جو کریں اب گے. ہم نے آئی ایم اگر ایف پہ تھرو آڈیوز پراپر سنے تھیں اس طرح کی ہمیں باتیں سنائی نہیں دیں گے. دیکھیں 100% اگر یہ تھرو پراپر فورم پہ آئیں گے، ہم وہاں پہ ان سے انگیج کریں گے. اور میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، آئی پی سی منسٹری کے انڈر صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کے اوپر انگیج ریگولرلی کرتی ہے. ریگولرلی اس میں ضروری نہیں ہے کہ شہباز بالکل شریف ٹھیک. صاحب نے اچھا سر، بلانا ہے ویری کسی لٹل کو، ٹائم لیفٹ، منسٹری مجھے لیول پہ ہوگا. ایک اور بھی ایشو پہ بات کرنی ہے ویری کوئکلی. بلال صاحب، مریم نواز صاحبہ کو ایک بہت سینئر پوزیشن دے دی گئی ہے پارٹی میں. لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تنقید ہو رہی ہے کہ غالباً آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ جو ہیں، شاید شریف خاندان کے بھی لوگ ایسے ہیں جو ذرا پریشان ہیں اس موو پہ، اور جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو شاید یہ بات پسند نہ ہو. نہیں دیکھیے، مجھے یہ آپ نے جو بات کی ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے شریف خاندان کی بات کی، تو پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہیں، اور جو صدر شہباز شریف صاحب نے خود نوٹیفیکیشن مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا ہے. تو یہ تو بہت ہی ایسی بات ہے جو بالکل ہی باقی چیزیں پھر بھی لوگ بلال صاحب، پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہیں، صدر اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، پنجاب کے آپ کے چیف منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور چیف آرگنائزر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی مریم نواز شریف صاحبہ ہے. مجھے ذرا اجازت ہے، جو آپ نے پہلے سوال کی، دیکھیے اوور آل میں بھی بطور کارکن، میں کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے پارٹی کے دیگر تنظیمی کاموں میں بھی، پھر اپنے علاقے میں بھی ایک گراؤنڈ سیاست کی ایک ایفرٹ کرتا ہوں، تو مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا پولیٹیکل سٹیچر ابھی وہ ہے کہ نہ صرف پی ایم ایل این کے کارکنان بلکہ ہمارے اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حلقوں میں جا کے جلسے کریں ان کی مدد کے لیے. شی از اے پولیٹیکل ریالٹی. شی از ون آف دی موسٹ پاپولر پولیٹیشینز ان دا کنٹری. پی ایم ایل این میں آپ دیکھیں جو کراؤڈز پول کرنے کی ان کی کیپیسٹی ہے، وہ شاید نواز شریف صاحب کے بعد ہماری پارٹی میں شی از آلویز ڈران دا بگیسٹ کراؤڈز، اینڈ دس شی از اے پولیٹیکل ریالٹی. انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر محنت بھی کی ہے، اپنے آپ کو ثابت بھی سر کیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب تو کراؤڈز نہیں پل کر سکتے، ان کو پرائم منسٹر کیوں بنایا آپ نے اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو؟ دیکھیے قائد نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے مل ملا کے کس کو کدھر پلیس کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو پارٹی کے لیے، شی از آلویز سیڈ کہ ویئر ایور دا لیڈرشپ آسکس می ٹو ڈو واٹ ایور از ریکوائرڈ شی ول ڈو اٹ. جہاں پہ کیمپین کرنی ہوتی ہے وہاں پہ کیمپین کرتی ہیں، جہاں تنظیمی کاموں میں شامل ہونا ہو وہ بھی کرتی ہیں. ادروائز شی از پروون ہر میٹل تھرو دا وکٹمائزیشن پروسیس کی حکومت کی تھی، اس سے گزر کے. تو یہ بلکہ اف اینی تھنگ جو ان کا ایک پولیٹیکل سٹیچر بن گیا تھا اور کافی عرصے سے ہے، میرے نزدیک اب جو عہدہ ان کے پاس جماعت میں ہے یہ اب ان کی اس پولیٹیکل سٹیچر سے مطابقت رکھتا ہے. اینڈ شی از کمیٹڈ کہ آئندہ مہینوں میں جو بطور چیف آرگنائزر پارٹی کے جو بھی ہمارے تنظیمی معاملات ہیں اس کے اوپر وہ فوکس کریں گی. اینڈ شی از، آج ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ وہ ملک کے کونے میں جا کے ورکر سے ملیں گی.
शी इज़ द हेयर अपेरेंट नाउ। जी हसन साहब, वेरी क्विकली सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी परेशान है, मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं, आप लोग भी घबराए हुए हैं, बिकॉज जैसे कि हसन बिलाल साहब कह रहे थे, क्राउड्स तो वो पुल करती हैं, पॉपुलर भी वो हैं। अच्छा, जो क्राउड पुल करता है उसको आपने लगा दिया है पार्टी को ऑर्गेनाइज करने पे, आपकी डेफिनेशन पे, जो कि एक मैनेजमेंट का इशू है। जो क्राउड पुल नहीं करता और जो लोगों का ट्रस्ट इंस्पायर नहीं करता उसको लगा दिया प्राइम मिनिस्टर, तो अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम जब इन्होंने मीडिया मैनेज किया था, जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो अल्लाह के फजल से डॉन लीग का क्राइसिस हुआ था और वो अबू को अपने घर भिजवा के ही उन्होंने दम लिया था। मेरे ख्याल में इट विल बी अ डिजास्टर। बहरहाल इनकी पार्टी का डिसीजन है, इनको मुबारक हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वाइस चॉइस थी। क्राउड पुल करती थी तो आप उनको पब्लिक फेस रखते और किसी मैनेजमेंट वाले बंदे को जो समझता पार्टी के स्ट्रक्चर को वो करता। लेकिन जाहिर है कि इनकी पार्टी का इंटरनल फैसला है, हम तो कमेंट इस पे कर सकते हैं, लेकिन एक बात जाहिर है कि तमाम की तमाम ओहदे और तमाम चीज़ें सिर्फ खानदान के लिए हैं, उसके बाहर कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे MQM के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कराची में इस वक्त इशू चल रहा है। MQM चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियाँ जो हैं वो दोबारा की जाएं। आज इसी सिलसिले में MQM को जो वफ़द था वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान से मिलने गए और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दोनों इकट्ठे मिलकर एहतजाज करते हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ने इस ऑफ़र को रद्द कर दिया। वो कह रहे हैं कि उनका अपना एक पूरा स्केड्यूल तैयार है, वो उसी स्केड्यूल के मुताबिक अपना एहतजाज करेंगे वज़ीर आला हाउस कराची के सामने। और साथ साथ उन्होंने हाफिज़ नईम ने ये भी कहा कि सिर्फ वोटर लिस्ट्स जो हैं वो एक काफ़ी इशू नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है कि इलेक्शंस को एक दफ़े फिर मुलतवी किया जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। वेलकम टू द शो सर। जी सर बताइए, MQM से आज आपकी मुलाकात हुई, क्या आप कोई तफसील हमसे शेयर करेंगे? मीडिया पे तो ये रिपोर्ट हो रहा है बार बार कि उन्होंने कोशिश की कि आप भी उनके साथ एहतजाज में शामिल हो जाए। हो नहीं सकता था, इसलिए कि उनका एहतजाज है बल्दियाती इलेक्शन मनसूख करने या मुलतवी कराने के लिए, और हम जिद्दोजहद कर रहे हैं इलेक्शन करवाने के लिए। तो हम कैसे उनके एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं? उसूलन तो उनको हिमायत करनी चाहिए इस बात की कि 2.25 साल हो गए हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ये हुकूमत में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी से सारी मराहत हासिल कर रहे हैं, वज़रा इनके मौजूद हैं, गवर्नर इनके मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इनके कहने पर लगाए गए हैं, इनके बहुत से लोगों के अजीज रिश्तेदारों को मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट किया गया है। तो जब ये सारी मराहत ले रहे हैं तो ये उन मराहत को तो हासिल किया, लेकिन हल्का बंदियाँ दुरुस्त पहले नहीं करवाईं, इख्तियारात नहीं मांगे। और अब जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गया, 3 मरतबा मुलतवी होने के बाद 4थी मरतबा सर पर आ गया, तो फिर अगर ये बात कहेंगे कि हल्का बंदियाँ नहीं सही होनी चाहिए वरना इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इख्तलाफ हमें भी है, हमने भी अपने प्रॉपर फोरम में इस पर बात की है, लेकिन जब ये नहीं हुआ है तो हम क्या करें? हमारे पास ये रास्ता है कि मजीद कई साल के लिए बल्दियाती इलेक्शन आगे बढ़ जाए, जिस तरह माजी में 6 साल तक इन्होंने और पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाया था। पहले जवाब तो देना MQM कि 2009 से 2015 तक 6 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ था, और इस पूरे पीरियड में MQM पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी, विफाक में भी और सूबे में भी रही, इनके गवर्नर तो बाद तक रहे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर क्या आपको लगता है कि ये जो सब, क्योंकि ये भी कुछ लोग बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि ये सारा आखिरी मिनट पे इस तरह एहतजाज करना, एतराज़ करना, ये सब एक एक सोचा समझा मंसूबा है इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए, क्योंकि MQM घबराई हुई है कि वो हार जाएगी इलेक्शंस। एग्जैक्टली ऐसा ही है। MQM के साथ तो देखें ना, मुसलसल वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, और पब्लिक रिस्पांस इसलिए नहीं मिल रहा कि 30-35 साल MQM की सियासत यही रही है, और ख़ास तौर पर अब तो ये है कि वो चंद लोगों के मफाद के लिए कराची के मैंडेट को कुर्बान करते रहें। और जिस पीपल्स पार्टी से कराची को सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, सिंध हुकूमत से, उसी के हाथों अपना मैंडेट कराची का बेच देते हैं। तो उनके तो मज़े आ जाते हैं, इंटीरियर सिंध से वो वोट ले लेते हैं, जो भी वहाँ का निज़ाम है वडेरा शाही, और वहाँ लोगों को पीस कर, और जो शहरी वोट हैं वो MQM उनको मुहैया कर देती है, तो उनके तो मज़े आ गए। तो अब ये शऊर लोगों में फैल गया है कि MQM
ان کے نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بہت پیچھے کر دیا اس نے. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ فضل آؤٹ ہو رہے ہیں. اور پچھلی مرتبہ کینٹونمنٹ ووٹ کے انتخابات میں جماعت اسلامی نے ان سے 1/3 زیادہ ووٹ لیے. اور اب تو پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی الحمدللہ اس وقت شہر کی نمبر 1 پارٹی ہے، اگر بلدیاتی انتخابات کو سامنے رکھ کر کوئی پولیٹیکل اوپینین کے سرویز ہو رہے ہیں. اور سر اس لیے ایم کیو ایم بھاگ رہی ہے. ہاں بٹ سر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں اگر ایم کیو ایم یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے جو مختلف فیکشنز ہیں، تو پھر شاید آپ کے لیے بلدیاتی انتخابات جیتنا اتنا آسان نہ ہو. تو اس لیے غالباً جماعت اسلامی تاخیر اس لیے بھی نہیں چاہتی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت آپ کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے. یہ اکٹھے ہو گئے تو شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جس پوزیشن پر ایم کیو ایم اس وقت آ گئی ہے، یہ اکٹھے ہوں گے تو ان کی مرضی ہے، یہ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان کے ہی دھڑے ہیں. اگر پی ایس پی ان کا ایک دھڑا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اور حقیقی اور مجازی اور فاروق ستار صاحب اور لندن اور پاکستان، اگر یہ سب دھڑے ہیں، اگر یہ دھڑے ایک ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ان کو ایک ہو جانا چاہیے. لیکن جو کچھ یہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو را کا ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ان سے تو سبھی پوچھیں گے نا. سب سے زیادہ تو مہاجر پوچھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو ہمارے ساتھ تماشا. تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی جس پوزیشن پہ یہ ہیں اس سے زیادہ خراب پوزیشن پہ یہ خود اس وقت ہوں گے جب یہ اکٹھے کچھ دن کے لیے ہو جائیں گے. اور چوراہے پر تو ان کی ہنڈیاں پھوٹنی ہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے. اول تو یہ کہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو بھی نہیں پا رہا. جو یقین دہانی کرانے والے ہیں کبھی یقین دہانی کراتے ہیں اور کبھی وہ یقین دہانی واپس لے لیتے ہیں. تو کنفیوژن کا شکار تو خود سر یہ لوگ کون ہے بھی ہیں. یہ جو یقین دہانی کرا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں. آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یقین دہانی کراتے ہیں. تو بہرحال آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے یہ جتنے بھی دھڑے ہیں کیا یہ بغیر کسی کے کہے ہوئے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو سر یہ ان کو اکٹھا کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں. مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں اسٹریٹجی کیا ہے ان کو اکٹھا کرنے کی؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ایک متھ لوگوں نے قائم کر لی ہے بعض لوگوں نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ڈیل کرنا ہے تو ایم کیو ایم کے ذریعے سے ڈیل کیا جائے. اچھا ماضی میں یہ ہوتا رہا اور اس کے نتیجے میں کراچی نقصان کرتا رہا. اب ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مہاجر از اکول ٹو ایم کیو ایم نہیں ہے اب کراچی میں اور حیدرآباد میں. اسی طرح کراچی از اکول ٹو ایم کیو ایم اب نہیں ہے. اب یہ قصہ تمام ہو چکا ہے. میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن جب کراچی کی بات آتی ہے اور بلدیاتی انتخابات کی بات آتی ہے، کراچی کے میئر کی بات آتی ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر اور عمران خان کے فالوور بھی جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلا تو اسٹیپ یہی ہے کہ ڈیولپ ہو یہ کراچی، اس کی کوئی آنرشپ ہو، اس لیے کہ بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے کراچی کو کچھ نہیں دیا بلکہ خود عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کیا. کچھ انہوں نے بھی توجہ نہیں دی اور کچھ انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا. اس لیے اس وقت جب کراچی اجڑا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، وقت بالکل کم رہ گیا، یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب الیکشنز ہو پائیں گے بلدیاتی؟ نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے تو ہم دھرنا دے رہے ہیں. آپ کو لگ کیا رہا ہے سر، کیا یہ وقت پر ہو پائیں گے یا یہ ڈیلے کروا لیں گے؟ سازش تو کر رہے ہیں لیکن راستہ کوئی نہیں ہے. 3 دفعہ انہوں نے کیا ملتوی، ہم پیچھے پیچھے آئے. یقین کریں اگر جماعت اسلامی ان کا تعاقب نہ کر رہی ہوتی یہ 4 سال کے لیے اور ملتوی کر دیتے. یہ کرانا ہی نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے اور ایم کیو ایم ان کو ملی ہوئی ہے. تو اب تو ہم نے اتنا پیچھا کر کے ان کو ایک جگہ پہ لا کر قید تو کر دیا ہے، تو بھاگنے کا راستہ تو نہیں ہے. اسی لیے تو ہم اور پریشر بڑھا رہے ہیں، عوامی پریشر، جو پرامن اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے زراعت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ملک میں جو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور ساتھ میں قلت بھی رپورٹ کی جا رہی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور میں آٹے کی جو فی کلو قیمت ہے وہ 145 روپے ہو چکی ہے. کچھ روز قبل ہی یہ 135 تک تھی. اس کے نتیجے میں روٹی اور نان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ملک کے کچھ حصوں میں قلت بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حیات بھنڈارا صاحب. ایکسپرٹ ہیں ان سب ایشوز پہ، بہت گہری نظر رکھتے ہیں.
सारे मामले पे। वेलकम टू द शो सर। जी सर, अब बताइए क्या सूरत हाल है, क्यों हर तरफ से न सिर्फ शिकायत आ रही है किल्लत की, साथ में ये भी है कि कीमतें भी बढ़ रही हैं? बहुत शुक्रिया आफा, आपने बहुत अहम मौजू पे आज डिस्कस स्टार्ट की है। हम शायद अक्टूबर के अंदर भी हमने आटे के मुतालिक बात की थी, और ये हम पिछले 2 साल से, ये दूसरा साल है हम इसको फेस कर रहे हैं कि आटे की कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, खास तौर पे इन दिनों के अंदर। लेकिन इस दफा सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इसमें फ्लड्स का भी हिस्सा था, और दूसरा जो हमारे सूबों की और मरकज की तरफ से जो गंदम की कीमतों के तयन पे जो पेशरफ नजर आई, वो प्रॉपर तो नहीं कर सके उसकी तयन कीमतों का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गंदम की थी, लेकिन उन्होंने प्रपोजल दी और उन प्रपोजल्स की वजह से जो बेंचमार्क था वो सबसे हाईएस्ट सेट हो गया। अब उसके बाद सिचुएशन ये रही, चूंकि फ्लड्स की वजह से बहुत सारी गंदम भी जाया हो चुकी थी और सीड भी जाया हो चुका था, तो जिन लोगों के पास गंदम पड़ी हुई थी उन्होंने उसको होल्ड कर लिया। उस होल्डन की वजह से जो शॉर्टेज क्रिएट हुई, उससे मार्केट में प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब शायद हुकूमत भी मजबूर हो गई उसकी जो सरकारी तौर के ऊपर जो यूटिलिटी स्टोर्स में आटा मिल रहा था उसकी भी कीमतें बढ़ाने पे। तो हम पिछले 2 सालों के अंदर तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है कि हम अपने किसान को सपोर्ट करने की बजाय कि वो ज्यादा गंदम उगाता, हम दरामद की तरफ चले गए, और वो भी हम पूरी तरह से उसको मेंटेन नहीं कर पाए इस पर्टिकुलर साल के अंदर, जिसकी वजह से हमें ये कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा जो चढ़ाव है वो नजर आ रहा है। अच्छा, अब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये क्योंकि ये इसको हम क्या कहें, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि ये भी इशू हम आपके साथ पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें आपस में कोऑर्डिनेट करके वो कीमत भी नहीं तय करती, हर सूबा जो है वो अलग अनाउंस कर देता है, फिर उसकी वजह से भी मसले आते हैं। आपने भी यही कहा, आई मीन, तो क्या हम ये समझें कि ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है? इस साल ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के साथ साथ हमारा पॉलिसी लेवल के ऊपर भी इशू है, क्योंकि किसान जो है वो अब ये समझ रहा है, अब अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की निस्बत इस वक्त जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। उसमें आपकी जो रुपी डिप्रिसिएशन भी है, और जो इंटरनेशनल मार्केट की शॉर्टेज और उसकी प्राइसेस है वो भी शामिल है। तो उसकी वजह से जो किसान है, और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइम पे अनाउंस नहीं होती, तो किसान के पास अब ये ऑप्शन मौजूद है, वो गंदम की बजाय कुछ और फसलों के ऊपर जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें, और उसमें प्रॉफिट भी उसको ज्यादा आता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज के साथ साथ हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी को भी उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए, फूड सिक्योरिटी को जिस तरह से करना चाहिए था। अब अगर हम दूसरी क्रॉप्स की बात करें तो वो उनमें से कुछ 1-2 क्रॉप्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वीट उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कसूर भी है, उसमें हमारी जो वैल्यू चेन के प्लेयर्स हैं उनका कसूर भी है, क्योंकि हम ना तो प्रॉपर क्वालिटी इनपुट्स कम कीमतों के ऊपर दे सके, और ना फार्मर्स को हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दी कि वो बैंक्स के जरिए आसान कर्जे लेकर उसकी अपनी क्रॉप जो है उसको बेहतर अंदाज में पाल सकता। और अभी जो आरफा, हमें जिस चीज के ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है वो हमारे पास प्लान बी नहीं है। हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं? हमने 2 साल, दूसरा साल है हमें भुगतते हुए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे। अभी बहुत जरूरी है कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फैसले करें। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।